السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اب یہاں میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اللہ کی رحمت کو جوش میں اگر لانا ہے تو کس طرح سے اللہ کو پکارا جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، جیسے کبھی کبھی یہ سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے میرا رب ساری تمثیل سے پاک ہے، بچہ اپنی ماں سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو پہلے گڑ گڑاتا ہے، ماں دے دے پلیز، ماں دے دے، ماں تیری مہربانی ہوگی، ماں مجھے دے دے، گڑ گڑاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر بھی ماں کا پیار جوش نہیں دکھاتا تو پھر وہ تھک کے رونا شروع کر دیتا ہے، جہاں اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں کہ ماں کا دل موم ہو جاتا، اچھا بیٹے چلے رو مت، تو چپ ہو جا، چل لے لے۔ اللہ اللہ، جب بچے کے آنسو پر ماں اتنی مہربان ہوتی ہے تو جس نے ماں کے دل میں رحم پیدا کیا اس کی بارگاہ میں آنسو کا نذرانہ پیش کیا جائے تو اس کی رحمت کتنی نچھاور ہونے کو تیار ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے تین چیزیں ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ پہلی چیز دل کی بے قراری، آپ کے دل میں بے قراری ہو، بے چینی ہو۔ اسی لیے قرآن نے بے قرار کی دعا کے بارے میں فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے؟ ایک بے قرار کسی انسان کے دروازے پر جائے تو آدمی دیکھ کر نفرت کرتا ہے، جب دیکھو تب یہ روتا بلکتا میرے پاس آ جاتا ہے، لیکن یہی بندہ جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی بے قراری کو پیش کرتا ہے تو اللہ کی رحمت پکارتی ہے، ہاں میرے بندے تیری پکار میرے علاوہ ہے کون جو سنے گا؟ تو اس کی بارگاہ کے اندر بے قراری ہونی چاہیے، اضطراب ہونا چاہیے، بے چینی ہونی چاہیے۔ اس بے قراری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پکارنا چاہیے۔ تو پہلی چیز ہے بے قراری۔ دوسری چیز ہے گڑ گڑانا، زاری کرنا، جیسے کسی کو منایا جاتا ہے اس طریقے سے زاری کرنا، یہ اللہ کی رحمت کو جوش میں لے آتا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرے سے زیادہ کون معاف کرنے والا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو جب بھی خدا سے مانگو نا تو گڑ گڑا کے مانگو، اس کی رحمت کو جوش آ جائے گا، اور بے قرار دلی سے مانگو۔ اور تیسری چیز جو اللہ کی رحمت کو جوش دلاتی ہے وہ ہے آنکھوں کا پانی۔ جب آنسو نکلنے لگتے ہیں نا تو پھر اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، پھر اس کی رحمت مچلنے لگتی ہے، اور وہ اپنے بندے کے آنسوؤں پر کرم کی نظر فرما کر اپنی رحمت کا پانی اس پر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے گناہوں سے ڈر کر اگر کوئی روتا ہے یا اللہ کے خوف سے جو روتا ہے، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی اہمیت آپ جانتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ آنسو جو آنکھ سے نکلتے ہیں گناہ سے ڈر کر یا اللہ سے ڈر کر، گناہ سے ڈر کر مطلب گناہ کے عذاب سے ڈر کر جو آنسو نکلتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔